آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کے زیادتی کے بارے میں بھی سوال کیا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی کہ اخلاق، حسن اخلاق وہ واحد چیز ہے جو مسلمان، جو کسی مؤمن کے ایمان کو کامل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اچھے لوگوں کے صحبت اختیار کر لے اور اس کے مطابق اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے۔ نور الاسلام صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا اچھی صحبت جو ہے جی وہ ہمیں یہ خوش خلقی کی نعمت دینے کے لیے اور ہمیں چینج کرنے کے لیے کس حد تک مومن ہے؟ جی یہ بہت زبردست سوال اور یہ بہت زبردست بات آپ نے کہی ہے۔ جی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ چلی جی میں نے تو اخلاق کے بارے میں بہت پڑھا، بہت سنا، لیکن میرے اندر اچھے اخلاق آ نہیں سکتے، نہیں آ رہے، مجھ سے کہیں نہ کہیں جا کے غلطی ہو جاتی ہے اور میرا کہیں نہ کہیں جا کے بلڈ پریشر ہائی ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے صحبت اختیار کر لے، ان کے ساتھ دوستی لگائے جن کے اخلاق اچھے ہو۔ پہلی بات بالکل ٹھیک ہے، جن کے اخلاق اچھی ہوں۔ ظاہر ہے اگر کوئی بندہ خوشبو والے کی دکان میں آتا جاتا ہو تو وہ خوشبو نہ بھی لگائے تب بھی اس سے خوشبو آئی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، یا جو اسکول اور کالجوں میں جو ہمارے اچھے اساتذہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان کی ہم ذرا صحبت اختیار کر لیں، پہلی بات۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے بارے میں مطالعہ کریں، اسٹڈی کر لیں کہ اچھے اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں کتنا ایک ذخیرہ موجود ہے، کتنا کچھ موجود ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کے زیادتی کے بارے میں بھی سوال کیا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی کہ اخلاق، حسن اخلاق وہ واحد چیز ہے جو مسلمان، جو کسی مؤمن کے ایمان کو کامل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اچھے لوگوں کے صحبت اختیار کر لے اور اس کے مطابق اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مطالعہ بھی اگر ایسے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، پھر بھی وہ صحبت کا ہی ایک صحبت کا ہی ایک قسم ہے۔ ہاں جی، ہمیں ان کی صحبت ہی مل جاتی ہے۔ مجھے اس پہ بڑی اچھی آپ نے بات یاد کروا دی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے، شاید آپ کی نظر سے کہیں گزری ہو، گلستان میں۔ جی کہ وہ ایک ان کا دوست تھا، تو وہ پرانے دور میں حمام ہوتے تھے جہاں پہ وہ سارے نہاتے، یہ ماڈرن سسٹم تو تھا نہیں، ادھر نہانے گئے ہوئے تھے، تو وہ کوئی مٹی لایا تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ سونگیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سونگا اس کو، تو اس سے بڑی پیاری وہ خوشبو آ رہی تھی، تو وہ فارسی میں بڑا اچھا ہے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از مشک دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم۔ تو اس مٹی نے کہا کہ جی اصل بات یہ اس کو کہتے ہیں کہ تو مشک ہے، امبر ہے، کیا چیز ہے، تیرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں پھول کی ہم صحبت رہی ہوں، ایک زمانہ پھول کے ساتھ رہی ہوں، تو یہ اس کے جمال کی وجہ ہے کہ مجھ میں بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی، ورنہ میں ہوں تو وہی مٹی۔ بلکہ اس طرح اس حوالے سے ہمارے ادھر کویت ہاسٹل میں کچھ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی رہتے ہیں، تو ان میں سے 5-6 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو ادھر ہمارے پاس آتے ہیں، تجوید بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی جو باتیں ہیں، پھر ان کا جو اوٹک بیٹک ہے، جو ان کا ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، تو بندہ جب کویت ہاسٹل میں جا کے دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے صحبت کا کچھ تھوڑا بہت اثر ہمیں بھی دے جاتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ مولانا روم تو فرماتے ہیں کہ یہ صحبت جو ہے یہ متعدی چیز ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ بالکل دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔